انہوں نے انبیاء کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی۔ جلالی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کچھ صحیح اور کچھ غلط تشریحات بھی اس پہ مکس کر دی۔ امید ہے آپ لوگ غور سے سنیں گے، نہ سمجھ آئے تو دوبارہ سن لیجئے کہ جلالی صحابی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ تہمت لگانے والا ہوگا، بہتان لگانے والا ہوگا۔ تہمت یا بہتان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں۔ جلالی سر جوڑ کے بیٹھ جائے، اپنے باپوں بزرگوں کو، چھوٹوں بڑوں کو اکٹھا کر لے، کوئی ایک مسئلہ پیش کرے جس کو شیخ رحمہ اللہ نے شرک کہا اور وہ حقیقت میں عین توحید تھا، لائیے پیش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، انہوں نے انبیاء کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی، شرک کی مذمت کی، اور ان کے دور سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ توحید کا شعور حاصل کر چکے، شرک سے نجات پا چکے۔ کتاب و توحید ان کی وہ عظیم کتاب جس نے ایک بہت بڑی تعداد کو شرک کی دلدلوں سے نکال کر توحید کی وادی میں پہنچایا۔ جہاں اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر اہل ایمان شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے علم سے مستفید ہو کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں، وہیں پر اہل شرک سے یہ دعوت توحید ہضم نہیں ہوتی، اور قبر پرست اہل شرک کتاب و سنت کی اس دعوت سے دشمنی لیتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خلاف ہر دور میں مختلف پروپیگنڈا کرتے رہے، اور شیخ رحمہ اللہ کی دعوت اور ان کی شخصیت سے نفرت دلانے کے لیے مختلف جھوٹے الزام لگاتے رہے۔ ایسا ہی ایک کردار قبر پرستوں کا وکیل اشرف آصف جلالی بھی ہے، جو آئے دن شیخ الاسلام کے خلاف بہتان ترازی کرتا رہتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اس کا کلپ ہمارے سامنے آیا جس پر یہ جھوٹ کی عبارت لکھی ہوئی، لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ابن عبد الوہاب نجدی، آل سعود کی حقیقت کا حدیث میں بیان۔ حالانکہ یہ سب کچھ مخالفین اور ان سے متاثر لوگوں کے الزامات ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے کوئی ایٹمی جنگ نہیں لڑی تھی کہ کہیں ایٹم بم مارا ہو اور لاکھوں لوگ اس ایٹم کی زد میں آگے مر گئے ہوں۔ خیر، اس وقت تاریخ ہمارا موضوع نہیں۔ 11 منٹ کے اس کلپ میں جلالی نے ایک حدیث بیان کی جو کہ کتب احادیث میں سے مسند البزار اور صحیح ابن حبان میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو جید قرار دیا۔ جلالی صاحب نے اسے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہا، وہ حدیث شریف جو تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر بہت سے ماخذ میں موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ چند سیکنڈز کے بعد جلالی نے حدیث کے جو الفاظ بیان کیے وہ انہی کی زبانی ذرا سن لیجئے۔ فرما ان مما اتخوف علیکم رجل، مجھے جن چیزوں کا تم پر خطرہ ہے ان میں سے ایک آدمی ہے جو مستقبل میں پیدا ہوگا، اور اس کی پھر علامتیں بیان کی۔ رجل قرأ القرآن، مجھے اس امت پر
ایک ایسے شخص کا خطرہ ہے جو اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنی تحریک، اپنی تنظیم، اس کا مدار قرآن پہ رکھے گا۔ جلالی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کچھ صحیح اور کچھ غلط تشریحات بھی اس میں مکس کر دی، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ مکمل حدیث ملاحظہ فرما لیں۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 1 حدیث نمبر 81، بریلوی مولوی ابو العلا محمد محی الدین جہانگیر صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں، ذرا غور سے دیکھ لیں کہ اس حدیث میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا، حتیٰ کہ قرآن مجید کی تر و تازگی اس پر نظر آئے گی، اور وہ پہلے اسلام کا محافظ ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ شخص بدل جائے گا، پھر وہ دین اسلام سے نکل جائے گا اور اسے اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے حدیث کے صرف اس حصے پہ کچھ غور کر لیتے ہیں اور اپنی توجہ اس کی طرف کیجئے۔ حدیث میں مذکور فرد کے بارے میں یہ بات وارد ہوئی کہ پہلے پہل وہ اسلام پر قائم بلکہ اسلام کا محافظ بھی ہوگا۔ اب اگر کوئی قبر پرستوں کے وکیل جلالی صاحب سے یا ان کے ہم مذہب، ہم خیال، ہم نوالا، ہم پیالہ سے پوچھے کہ تمہارے نزدیک اسلام کیا ہے، وہ جس کی دعوت کتاب و سنت کی روشنی میں محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام مجدد دعویٰ وہ دے کر کے اور ان سے پہلے سلف صالحین پیش کرتے رہے، یا تمہارے نزدیک اسلام وہ قبر پرستی اور بدعات پر مبنی مذہب ہے جسے دنیا بریلویت کے نام سے جانتی ہے، تو یقیناً جلالی کا جواب یہی ہوگا کہ بریلویت ہی اصل اسلام ہے۔ تو ہم جلالی سے پوچھتے ہیں کیا وہ ثابت کر سکتا ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پہلے پہل بریلویت کے بہت بڑے عالم، داعی اور محافظ تھے، اور پھر بعد میں بریلویت سے انہوں نے توبہ کر لی، بریلویت چھوڑ دی، چھوٹی زبان رکھتے ہیں اور دین کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، لیکن اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم سے میں چیلنج کرتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کراچی سے لے کے بریلی تک کے سارے قبر پرست سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، رب کعبہ کی قسم وہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پہلے بریلویت یعنی جلالی صاحب اور تمام قبر پرستوں کے نام نہاد اسلام کے محافظ تھے، کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور جب یہ ثابت نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر کیوں ناحق طور پہ یہ حدیث امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر فٹ کرتے جاتے ہیں؟ ان کا یہ طرز عمل یقیناً باطل ہے۔ جلالی صاحب یا تو یہ حدیث شیخ رحمہ اللہ پہ فٹ کرنا چھوڑ دے یا بریلویت کو صحیح اسلام کہنا چھوڑ دے۔ اب آئیے حدیث کے اگلے حصے کی طرف، سکین دیکھیے۔ حدیث میں ہے جب وہ فرد اسلام کو پیٹ پیچھے ڈال دے گا تو پھر وَسْعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اپنے پڑوسی پہ تلوار لے دوڑے گا، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اس پہ شرک کی تہمت لگائے گا۔ اور بریلوی مولوی نے ان الفاظ کا جو ترجمہ کیا وہ بھی دیکھ لیں، لکھا ہے اور اس پر شرک کا الزام عائد کرے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت، میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایہما اولا بالشرک، ان دونوں میں شرک کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ المرمی ام الرامی، تہمت لگانے والا یا جس پر یہ شرک کی تہمت لگائی جائے گی۔ ذرا بریلوی مولوی صاحب کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، اے اللہ کے نبی ان میں سے کون مشرک ہونے کے زیادہ قریب ہوگا، جس پر الزام عائد کیا گیا یا وہ شخص جو الزام عائد کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الزام عائد کر رہا ہے، بات بڑی واضح ہے، حدیث میں ایسے فرد کی بات ہے جو اپنے پڑوسی پر شرکی تہمت لگائے گا، الزام یا بہتان لگائے گا، ایسے فرد کی بات ہو رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جلالی صاحب نے اس حدیث کا کیا ترجمہ کیا۔ بالآخر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ایہما اولا بالشرک الرامی بل المرمی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ یہ تو فیصلہ ہمیں بتا دو تاکہ آگے چلتے چلتے اس زمانے تک یہ بات پہنچے کہ جب وہ خطرناک بندہ شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کے قتل کو جائز قرار دے گا
اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا انہیں مشرک قرار دے کر، تو کیا مسلمان اس وقت کے جو ہیں وہ واقعی مشرک ہو چکے ہوں گے، یا وہ شخص انہیں غلط فتوے کے ذریعے سے تہمت لگا رہا ہوگا شرک کا، الزام دے کر شرک کا تہمت لگا کر انہیں وہ ظلمن قتل کر رہا ہوگا؟ امید ہے آپ لوگ غور سے سنیں گے، نہ سمجھ آئے تو دوبارہ سن لیجئے کہ جلالی صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ تہمت لگانے والا ہوگا، بہتان لگانے والا ہوگا۔ تہمت یا بہتان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم حسن سلوک و صلہ رحمی کے بیان میں باب ہے تحریم الغیبہ، اور حدیث نمبر ہے 6593۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کیا گیا آپ دیکھیں اگر وہ میرے بھائی میں وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ موجود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس میں وہ بات واقعی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر پھر بہتان لگایا، تہمت لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق بہتان تب ہوگا جب اس میں یہ بات نہ ہو۔ تو صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 81 میں ایسے ہی فرد کا ذکر ہے جو اپنے پڑوسی پر شرک کا بہتان لگانے والا ہوگا، حقیقت میں وہ شرک سے بری ہوگا۔ ایسے کسی فرد کا ذکر نہیں جو شرک کرنے والے اور شرک میں مبتلا لوگوں پر شرک کا حکم لگائے۔ اس کے باوجود اس حدیث کو کسی ایسے فرد پر فٹ کرنا جو حقیقت میں شرک کے شکار لوگوں کا شرک بیان کر رہا ہو، یہ جلالی اور دیگر قبر پرستوں کی دھاندلی ہے۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جن امور کو شرک قرار دیتے ہیں وہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ جلالی اگر اس حدیث کو شیخ رحمہ اللہ پر فٹ کرنے میں سچا ہے تو وہ شیخ رحمہ اللہ کی کتاب توحید، کشف الشبہات وغیرہ کو سامنے رکھے اور بتائے کون سا ایسا عمل یا کون سا ایسا عقیدہ ہے جسے شیخ رحمہ اللہ نے شرک قرار دیا اور حقیقت میں وہ شرک نہیں۔ کوئی ایک مسئلہ جلالی سر جوڑ کے بیٹھ جائے، اپنے باپوں بزرگوں کو چھوٹوں بڑوں کو اکٹھا کر لے، کوئی ایک مسئلہ پیش کرے جس کو شیخ رحمہ اللہ نے شرک کہا اور وہ حقیقت میں عین توحید تھا، لائیے پیش کیجئے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے واضح ہے کہ اس امت کے قبیلے در قبیلے شرک میں مبتلا ہوں گے، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7116 ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تضرب الیات نساء دوس علی ذی الخرصہ، جب تک دوس قبیلے کی عورتوں کی سرینیں ذو الخرصہ بت کے گرد طواف کرتے ہوئے نہ ہلیں، وذو الخرصہ طاغیت دوس التي كانوا يعبدون في الجاہلیہ، اور ذو الخرصہ ایک بت تھا زمانے جاہلیت میں، یمن کا ایک قبیلہ دوس اس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2219، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4252، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں، وحتی یعبد الاوثان، اور یہاں تک کہ وہ بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں۔ احادیث اور بھی کئی کتب میں موجود ہیں، ان دو کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ہم انہی دو پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ان احادیث کے مطابق جب امت کے لوگ وثن پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، کھلم کھلا شرک کرنے لگیں گے، تو شیخ محمد رحمہ اللہ انہوں نے ایسے لوگوں کی اصلاح کی اور ان کے شرک ان پہ واضح کیا، قرآن و سنت کے دلائل سے ان کاموں سے روکا۔ تو جلالی اور اس طرح کے قبر پرست ان پر صحیح ابن حبان والی یہ حدیث فٹ کرنا لگے جو بالکل باطل ہے،
ان کا یہ فٹ کرنا، یہ طرز عمل باطل ہے، کیونکہ وہ تو اہل شرک کو شرک سے روکتے رہے۔ امید ہے جلالی اپنی اس باطل روش کو ترک کر کے کتاب و سنت کے دلائل پہ غور کرے گا۔ ہم اس کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم پڑھو شیخ الاسلام کی کتابوں کو، اور اگر تمہیں کوئی ایسا عمل ملے وہ پیش کرو۔ ہم تو کتاب و سنت کے داعی ہیں، کتاب و سنت سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے نزدیک حجت کتاب و سنت کے دلائل ہیں۔ اگر ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو، صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، اہل الحدیث پہلے اس مسئلے سے رجوع کر لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔